قیوم نظامی صاحب کی کتاب معاملات رسول کا آج باب نمبر 9 پڑھا جائے گا۔ معراج، رب سے ملاقات، ضابطہ اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور قریش کی جانب سے ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی مصائب اور جبر و تشدد کو برداشت کیا۔ رب اپنے محبوب کی استقامت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد اعزاز اور سعادت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی حقائق اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے اور دیدار کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کے وقوع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مستند روایات کے مطابق معراج کا واقعہ 27 رجب یکم نبوی کو بوقت شب بعد از نماز عشاء اور فجر کی نماز سے قبل پیش آیا۔ ابن کیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ براق کا ایک قدم تا حد نظر تک پڑتا تھا۔ آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اسی رات آپ کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہتے ہوئے نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد خدائے ذوالجلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس بے مثال سعادت اور مقام قریب کا اظہار رب کائنات نے ان الفاظ میں کیا: وہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مستند روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کیا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے رب کے پاس اور نمازوں میں تخفیف کا سوال کیا اور 10 نمازیں کم کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ کئی بار اپنے رب کے قریب جا کر نمازوں میں تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر رب سے سوال کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب دودھ کے گلاس پیش کیے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ شراب کا گلاس پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھا جانے والوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کی پشت سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود خوروں کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ادھر ادھر جانا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت اور گلے سڑے چھیچڑے پڑے تھے، وہ تازہ گوشت چھوڑ کر چھیچڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی عورتوں کو دیکھا جو دوسروں کے زنا سے حاملہ ہوئیں مگر لا علمی کی بنا پر ان کے بچے شوہروں سے منسوب کیے جاتے۔ ان عورتوں کے سینوں میں میخیں لگا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں آپ قرآن پاک میں بیان فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر دی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ضابطہ اخلاق۔ معراج سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطہ اخلاق دیا گیا جو درج ذیل 14 فرامین پر مشتمل ہے اور ہر انسان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ تم لوگ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اگر ان حاجت مندوں اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم بھی اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو تم انہیں نرمی سے جواب دو، نہ تو اپنا ہاتھ گریبان سے باندھ رکھو، بخل نہ کرو، نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دے، یعنی فضول خرچ بنو کہ ملامت زدہ عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ برا فعل اور برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی ہی باز پرست ہوگی۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اسلامی مرکز کی تلاش۔ معراج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مرکز کی تلاش تھی جہاں سے آزادی کے ساتھ اسلامی تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مرکز کی تلاش تھی جہاں سے آزادی کے ساتھ اسلامی تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب آباد قبائل سے رابطہ کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبائلی میلوں کے دوران تبلیغ کا کام سرگرمی سے کیا۔ حج کے ایام میں عرب قبائل خصوصی طور پر مدینہ کے شہری حج کے لیے مکہ آتے
تھے، مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دیتے اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 قبیلوں کو دعوت دی۔ نبوت کے 11ویں سال ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کے میدان میں 6 افراد کو حج کی رسوم ادا کرتے دیکھا۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور توحید کا پیغام دیا۔ وہ سب ایمان لے آئے اور وعدہ کیا کہ مدینہ واپس جا کر اسلام کا پیغام دوسروں کو دیں گے۔ یہ بیت العقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ مدینہ کے لوگ یہودیوں کی پیشین گوئیوں سے واقف تھے جو سابقہ الہامی کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں تھی۔ مدینہ کے 2 بڑے قبائل اوس اور باہمی جنگوں اور قتل و غارت گری سے اکتا چکے تھے۔ یہودیوں کے عزائم سے بھی خوف زدہ تھے، لہذا انہوں نے غیر جانبدار انصاف پسند ثالث کے گرد متحد ہونا مناسب سمجھا۔ عقبہ اولیٰ کے 6 مسلمانوں نے وعدہ کے مطابق مدینہ میں اسلام کا پیغام ہر گھر میں پہنچایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر حضرت ابوبکر حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اگلے سال 12 نبوی میں مدینہ کے 12 افراد حج کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ 9 مسلمانوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصب بن عمیر کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ اسلام کا پیغام اہل مدینہ تک پہنچایا جا سکے، بوقت ضرورت رہنمائی کر سکے۔ مصعب بن عمیر کی سفارت کاری رنگ لائی۔ انہوں نے بڑی دانش مندی اور بصیرت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فرض پورا کیا۔ اوس و خزرج نماز کی امامت پر اختلاف کرتے تھے۔ دونوں معصب کی امامت میں نماز ادا کرنے میں راضی ہو گئے۔ معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ برقرار رکھا تاکہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ معصب نے مدینہ میں جمعہ کی پہلی نماز پڑھائی جس میں 12 مسلمان شریک ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے ایام میں 500 افراد مدینہ سے مکہ پہنچے۔ ان میں 73 مسلمان مرد اور 2 خواتین تھیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں عقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں مدنی مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو مدنی قبائل ان کی حفاظت اپنے خاندان کی طرح کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر دنیا سے بھی جنگ کرنا پڑی تو مدینہ کے لوگ تیار ہوں گے اور ہر امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے فرمایا کہ آج سے تمہارا خون میرا خون ہوگا، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب نامزد فرمائے جو 12 خاندانوں سے لیے گئے تھے۔ اس موقع پر ابو الحشیم نے عرض کیا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان عداوت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اطمینان رکھو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا، تمہارا ذمہ میرا ذمہ اور تمہاری حرمت میری حرمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ بیعت عقبہ کی درج ذیل 5 شرائط: چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم میری مدد کرو گے اور اپنی بال بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ جاسوس کی پکار: جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سے مذاکرات کر رہے تھے، قریش کے ایک جاسوس نے بلند آواز میں قریش کو پکارا اور خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فرمایا یہ اس گھاٹی پر متعین شیطان کی آواز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے اس شیطان کا کام تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور سب مسلمانوں کو اپنے ڈیروں پر چلے جانے کی ہدایت فرمائی۔
مشرکوں کو ان کی بیعت کا علم نہ ہو سکا۔ مخبر کی پکار سے قریش مکہ کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ ان کو علم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مکہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے ایک وفد اہل یثرب مدینہ کے ڈیروں پر بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ ان کے قریشی بھائی کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جانے کی ساز باز کر رہے ہیں۔ مشرکوں کو بیعت کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی ان کو کسی بیعت کا علم ہے۔ مشرکین کے جواب سے قریش کے وفد کی قدر تسلی ہو گئی۔ ہجرت کے ہراول دستے۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور اسلام کے نئے مرکز کا فیصلہ ہو گیا تو مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ تھے، جنہوں نے بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال قبل اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے مکہ سے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال نے ان کی بیوی اور بچے کو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابتدائی مسلمانوں نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنے مال بلکہ اہل و عیال کی قربانی دی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور بیٹا 1 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت صہیب نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان پر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ اپنا مال چھوڑ دیں تو ان کو ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے۔ حضرت صہیب نے اسلام کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مکہ کے مہاجرین میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے مال دنیا کو چھوڑ دیا، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت عمر، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن وائل نے اکٹھے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر اور عیاش تو مقررہ وقت پر مخصوص مقام پر پہنچ گئے مگر ہشام کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر اور عیاش قبا پہنچے تو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بھی وہاں پہنچ گئے۔ اپنے بھائی عیاش سے کہنے لگے کہ اس کی ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لے اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی، نہ ہی دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی۔ عیاش ماں کی محبت سے مجبور ہو کر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے عیاش کو خبردار کیا کہ ابو جہل و حارث اسے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہیں۔ عیاش اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر عیاش کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ ہشام اور عیاش دونوں کفار کے قید میں پڑے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو ایک روز انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جو ہشام اور عیاش دونوں کو چھڑا کر لے آئے۔ ولید بن ولید نے وہ ذمہ داری لے لی اور خفیہ طور پر مکہ پہنچے۔ ایک عورت جو قیدیوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے جا کر ٹھکانہ معلوم کیا اور دونوں چھت کے بغیر ایک مکان میں قید تھے۔ ولید دیوار لانگ کر اندر گئے اور ان کی بیڑیاں کاٹ کر اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ قریش ہجرت کرنے والے ہر اول دستے کے جذبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے حساس مقام پر واقع ہے۔ مکہ کی شرح 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے تھی۔ اہل طائف کی تجارت اس کے علاوہ تھی۔ مدینہ بھی تجارتی مرکز تھا۔ مکہ کے تجارتی قافلے رک کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تو ان کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان خطرات کے پیش نظر قریش نے مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ کا اجلاس ملتلب کیا۔ مکی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ پارلیمنٹ کے اس ہنگامی اجلاس میں قریش کے سردار شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش ہوئیں۔ نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 2 مکہ میں قید کر دیا جائے۔ نمبر 3 سارے قبیلوں کے افراد مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تیسری تجویز پر اتفاق رائے ہو گیا، کیونکہ اس صورت میں قتل کی ذمہ داری سب قبیلوں پر عائد ہوتی ہے اور بنو عبد المناف کے لیے سب قبیلوں سے جنگ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ دیت یعنی خون بہا پر راضی نامہ ہو جاتا اور جو سب مل کر ادا کر دیتے۔
قریش کی اس سازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، ہجرت کی اجازت دے دی اور وقت کا تعین کر دیا اور آنے والی رات اپنے بستر پر نہ گزارنے کی ہدایت کی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس واقعے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تمہارے خلاف محض تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ بھی محض تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی محض تدبیریں کر رہا تھا، وہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ رب کی جانب سے اطلاع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا، ان کے مشورے سے ہجرت کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، رات کی آمد کا انتظار فرمانے کے لگے۔ قریش نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں 11 سرداروں کا انتخاب کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، ان کے ہاتھوں کوئی غزنت نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلقین فرمائی کہ کفار کی مانتے واپس کرنے کے بعد مدینے آ جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی مانتوں میں نموداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ مشرکین ان کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، ان کے باوجود ان کی امانتیں واپس کی، یہی شان نبوت ہے۔ حضرت علی نے بڑی خوشی اور بہادری کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی، حالانکہ اس میں جان کا خطرہ بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے رب پر یقین محکم رکھتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کفار کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سکون کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔